اہل علم کو اللہ جل جلالہ نے جو استعداد عطا فرمائی ہے تو اس کی برکت سے، اس کے حربوں سے اور اس کے جو چال ہے اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ باقی علم کے بغیر پوری زندگی کی عبادتیں بھی شیطان ایک لمحے کے اندر ضائع کروا سکتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا عابد، بڑا زاہد، جو دنیا سے بالکل بے رغبت، دنیا سے بالکل بیزار ہو کر کسی برپٹ جنگل کے اندر جا کر اپنی جھوپڑی بنا لی اور وہاں پر عبادت کرتا رہا۔ شیطان نے کافی حربے استعمال کیے لیکن اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ آخر ایک دن شیطان نے اپنی مجلس رکھی، میٹنگ رکھی، اور اسی میٹنگ کے اندر اسی بات کو سامنے لایا گیا کہ فلاں جو عابد زاہد ہے بنی اسرائیل کا، اس کو کس طرح گمراہ کیا جائے۔ تو ایک شیطان نے اس کے لیے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گمراہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ اس کو وقت دیا گیا تو پھر اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جبہ پہن لیا، بڑی صوفی ٹائپ کی ایک اپنی صورت بنا لی، حلیہ بنا لیا، اور آ کر اسی عبادت گزار کی جھوپڑی میں پہنچا اور اس سے اجازت لے کر کہ میں کچھ دن کے لیے آیا ہوں، یہاں پر ریاضتیں عبادتیں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جھوپڑی بنائی عبادت کے لیے ہے، میں اکیلا ہوں، آپ بیٹھ جائیں گے تو دو ہو جائیں گے تو ایک عبادت کے اوپر ہمت بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو بیٹھ جائیں۔ تو شیطان نے کچھ ہی وقت کے اندر اتنی زیادہ عبادت کی، اتنی زیادہ عبادت کی کہ وہ جو راہب بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی عبادت کے اندر پیچھے چھوڑ گیا۔ تو وہ راہب اور عبادت گزار جو تھا بڑا متاثر ہوا کہ میں تو سستی بھی کر لیتا تھا، کبھی آرام کر لیتا تھا، کبھی کھانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کرتا۔ تھوڑا سا کھایا نہ کھایا اور پھر نماز کے اندر شروع، دن میں روزہ، رات میں نوافل، اتنا بڑا اللہ کا ولی مجھے مل گیا ہے، یہ تو میرا نصیب بن کر آیا۔ بہرحال کافی وقت ساتھ رہے، ساتھ رہنے کے بعد اس نے شیطان نے اجازت مانگی کہ اب میرا وقت جو ریاضت کے لیے میں نے منتخب کیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، بڑی ہمت ملی ہے، لہٰذا آپ مجھ سے نہ جائیں اور بے وفائی نہ کریں، آپ میرے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کے رہنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں، میرا تو وقت مکمل ہو چکا ہے، میں تو جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے ایک تحفہ چھوڑے جاتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بھی بیمار آ جائے تو یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 اجر اور ثواب میسر ہو جائیں گے، ایک عبادت کا اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا بھی اجر تمہیں ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑا مطمئن ہو گیا کہ اتنے اللہ کے ولی نے جو وظیفہ دیا ہے تو اس میں تو خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس شیطان نے جا کر کسی کی طبیعت میں ایک تغیر کیا اور پھر انسان کی شکل میں آ کر اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جو عبادت گزار راہب ہے، فلاں جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کچھ دم کرے گا، کچھ وظیفہ پڑھے گا آپ کے اوپر اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ واقعی اس طرح آتا ہے اور اس اللہ والے کے پاس آ کر دم کرواتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 4 8 10 اس طرح مریض آئے اور صحتیاب ہوئے۔ آخر اسی شیطان نے جا کر بادشاہ کی کوئی بیٹی تھی، لڑکی تھی، اس کے طبیعت کے اندر بھی یہی تغیر پیدا کر دیا اور اس کو بھی یہی جیسے کہتے ہیں حسابی چکر یا کوئی اندر کی کوئی بیماری پیدا ہو گئی، بظاہر ایسے ہی محسوس ہوا۔ کافی اطباء، حکما، ڈاکٹر، ان کے ساتھ مشورہ کیا گیا لیکن طبیعت کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر اسی شیطان نے انسان کا حلیہ کر کے جا کر اس بادشاہ کے جو بیٹے تھے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بہن کو فلاں راہب کے پاس لے جائیں، وہ اس کے اوپر کچھ وظیفہ پڑھے گا تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ وظیفہ پڑھا کر آئے تو بالکل ٹھیک ہو گئی، کچھ دن بہتر رہی، کچھ دن کے بعد پھر طبیعت بگڑ گئی، پھر وہاں پر جاتے ہیں تو اس طرح وقتی طور تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں رہتی۔
تو کافی مرتبہ جب انہوں نے آنے جانے کے چکر کیے تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کے لیے وہیں راہب کی جھوپڑی کے ساتھ ایک گھر بنوا لیں اور اس کو وہیں پر رہائیں، تاکہ اس کی طبیعت جیسے ہی خراب ہو تو فوراً اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام آسانی سے ہو سکے۔ اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ بندہ، تو اس کے اوپر ہم شک تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنی جو پیچیدہ امانتیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس رکھیں تو ہماری سعادت ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ تو سب نے اتفاق کر لیا اور وہاں پر گھر بنوایا گیا۔ گھر بنوا کر اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر آئے اور راہب کو اس بات کا پابند کیا کہ آپ شام صبح چکر لگاتے رہیں، جیسے ہی طبیعت بگڑے تو اس کے لیے دم وغیرہ کر کے اس کا علاج کریں۔ تو بہرحال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آگے چل کر اسی شیطان نے آ کر اس راہب کے دل کے اندر خیالات ڈالے دل کے اندر خیالات ڈالے کہ اتنی حسین جمیل عورت آپ کے ساتھ ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے آپ کے بغیر، تو کیوں نہ ایک مرتبہ زنا کر لو اور بعد میں معافی تلافی ہو جائے گی۔ پوری زندگی عبادات کے اندر گزر گئی ہے، آگے جو حصہ بچا ہے زندگی کا وہ بھی عبادت ہی کرنی ہے۔ ایک گناہ اگر سرزد ہو گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، توبہ استغفار کر کے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ ایک دو دن خیالات آتے رہے لیکن دل سے ہٹاتا رہا، لیکن ایک دن آخر اس نے عزم کر لیا اور جا کر زنا کا ارتکاب ہو گیا اس سے۔ تو ظاہر بات ہے جب زنا ہوا تو اس کے بعد اس لڑکی کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے آ کر بتایا کہ آپ نے جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کو تو حمل ٹھہر گیا ہے، اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اس کو قتل کر کے کہیں پر دفنا دو، ورنہ تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیونکہ شیطان تو بزرگ کی شکل میں آتا تھا تو نصیحتیں کرنے لگا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے، آپ نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ بہرحال اب جو ہوا سو ہوا، اب اس کو قتل کر کے کسی سائڈ میں دفنا دیں، ورنہ تو آپ کے لیے بہت بڑی شامت آنے والی ہے۔ تو وہ جاتا ہے، جا کر لڑکی کو قتل کر کے اسی گھر کے کسی کونے میں دفن کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا، اس لڑکی کے دوپٹے کا تھوڑا سا حصہ قبر سے باہر نکال دیا اور دوسرے دن جا کر رات کو خواب میں ان بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کی لڑکی کو تو بڑی بے دردی کے ساتھ زنا کر کے زیادتیاں کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اسی راہب نے ہی قتل کیا ہے، آپ ابھی تک خاموش بیٹھے ہو، خبر چار بھی نہیں لیتے۔ تو بہرحال وہ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور جا کر وہاں پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی معاملہ تو اسی طرح ہے کہ ہماری بہن نظر نہیں آ رہی۔ جا کر اسی کونے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دوپٹہ ظاہر ہے، جیسے ہی قبر کو کھودتے ہیں تو وہ لڑکی نظر آ جاتی ہے مردار۔ تو بلا پوچھے بغیر کسی تحقیق کیے آ کر راہب کو پکڑ لیتے ہیں، جا کر جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی دن کے بعد اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور جا کر تختہ دار پر پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں کوئی اللہ والا بزرگ نہیں تھا، میں شیطان ہوں، میں آپ کو ورغلانے کے لیے آیا تھا۔ اب اس مصیبت کے اندر میں نے ہی تجھے پھنسایا ہے، لیکن اس سے چھڑا بھی میں ہی سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، مجھے سجدہ کر لے تو آپ کو میں یہاں سے اٹھا لوں گا، ایسی جگہ جا کر چھوڑوں گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اگر سجدہ نہیں کیا تو آج تیری موت یقینی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ تو اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دل کے اندر پھر وہی سوچ آئی کہ آج سجدہ کر لیتا ہوں، کفر کا ارتکاب ہو جائے گا، لیکن بعد میں جا کر استغفار کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ اس نے جیسے ہی سجدہ کیا تو فوراً شیطان نے کہہ دیا کہ بس یہی میرا اصل مقصد تھا، آپ بڑے اپنے آپ کو عبادت گزار، بڑے متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن آپ سے میں نے زنا بھی کروایا، قتل بھی کروایا، اس کے بعد بھی معمولی ایک جھلک ایمان کی جو آپ کے اندر تھی، آج اپنا سجدہ کروا کر میں نے وہ بھی ختم کر دی۔ اب تیرا کفر،
تیرے اوپر مسلط ہو چکا ہے، انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اب میں تجھ سے بیزار ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے تیری کوئی بھی ہیلپ، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو جا، تیری جہنم جانے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی شیطان روانہ ہوتا ہے وہاں پر پھانسی کا پھندا اس کے گردن پر آتا ہے اور کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو جب ایمان تو ہے لیکن جب علم نہ ہو تو شیطان اس طرح نیکی کا حکم کر کے بھی نورانی طریقے سے انسان کو ورغلا کر اس کو جنتی ہوتے ہوتے فوراً اس کا راستہ تبدیل کر کے اس کو جہنم تک جا کر پہنچاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں شیطان کے ان حربوں سے بچائے، محفوظ رکھے، پوری زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔